کہ وحدت کس چیز کی وحدت کی بات کر رہے ہیں؟ تمہاری نماز الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، تمہارا کلمہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، تمہارے زکوٰۃ کے مسائل الگ، ان کے زکوٰۃ کے مسائل الگ، تمہارا روزے کا طریقہ الگ، ان کا روزے کا طریقہ الگ، تمہارا وضو کا طریقہ علیحدہ۔ کیونکہ وضو جگرے سے یہ بات کر رہا ہے کہ جو ابو بکر عمر کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی ہے کہ وحدت المسلمین کے نام سے کوئی ادارہ بن رہا ہے یا کوئی تحریک کام کر رہی ہے، اور وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جنہوں نے شروع ہی سے تفرقہ بازی کی ہے، اور آج بھی وہ اپنا تقیہ اختیار کر کے مسلمانوں کے اکابرین کو، مسلمانوں کے بڑوں کو اپنے قریب کر کے چھوٹوں پہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ ان کی چال ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو منافقین کے بارے میں فرمایا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دو کام ہیں، ایک تو یہ صحابہ میں اختلاف ڈالتے ہیں، اور دوسرا یہ تقیہ کرتے ہیں۔ یہی کام ان لوگوں کا بھی ہے کہ یہ اختلاف ڈال رہے ہیں، صحابہ کے درمیان اختلاف کے قائل ہیں، حالانکہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، اور یہ حضرت علی، حضرات باقی خلفاء کے درمیان اختلاف کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ امہات المومنین کے درمیان جدائی کر رہے ہیں، یہ اہل بیت اور صحابہ کو الگ الگ تصور کر رہے ہیں، اور اسی چیز کا پرچار بھی کر رہے ہیں، اور اب نام وحدت کا رکھ رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے ان حضرات علماء سے کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر وہاں جاتے ہیں، اور معاذ اللہ میں نے تو ایک آدمی کو ایسے بھی کہتے سنا، مجھے عالم کہتے وہ شرم آتی ہے کہ وہ تو بڑی تعریف کر رہا ہے ایک شیعہ مذہب کے بڑے جو ہے نا پیشوا کی، کہ یہ نورانی چہرہ، یہ چمکتا چہرہ۔ میں حیران ہوں کہ وہ کس جگرے سے یہ بات کر رہا ہے کہ جو ابو بکر عمر کا نہیں ہے وہ تمہارا کیسے بن گیا، اور آج تم اس کی تعریفیں کر رہے ہو۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ وحدت کس چیز کی وحدت کی بات کر رہے ہیں؟ تمہاری نماز الگ ہے، ان کی نماز الگ ہے، تمہارا کلمہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، تمہارے زکوٰۃ کے مسائل الگ، ان کے زکوٰۃ کے مسائل الگ، تمہارا روزے کا طریقہ الگ، ان کا روزے کا طریقہ الگ، تمہارا وضو کا طریقہ علیحدہ، ان کے وضو کا طریقہ علیحدہ، پورا دین ہی علیحدہ ہے۔ میں جنگوی صاحب کی زبان میں بات کرتا ہوں، حاکم جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایک بات کی بات ہوتی، کسی ایک مسئلے کی بات ہوتی تو پھر بھی بات بنتی تھی، یہاں تو پورے کا پورا دین شروع سے آخر تک ان کا جدا ہے، ہر معاملے میں وہ جدا ہیں۔ پھر وحدت کس بات پہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں علماء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ علماء جو اپنے آپ کو عالم بھی کہہ چاہتا ہوں، وہ علماء جو اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہے ہیں، نبی کا وارث بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھتے بھی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب منافقین نے مسجد بنائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا آپ ہماری مسجد میں آئیں، ہمیں نماز پڑھائیں، ہم نے مسجد ضرورت کے مطابق بنائی ہے، کوئی بیمار ہوگا، کوئی معاملہ لیٹ ہو جائے گا، یہاں نماز پڑھ لیں گے یا آرام کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں جا رہا ہوں تبوک کے سفر پر، واپسی پہ بھی آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کے پاس نہیں جانا، یہ اختلاف ڈالتے ہیں صحابہ میں اور یہ تقیہ بازی کرتے ہیں، لہٰذا یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ فراڈ پہ مبنی ہے۔ اور اس سے اگلی بات میں یہ بات بتاؤں، انہوں نے اللہ کے رسول کو بلایا کہ اے اللہ کے رسول آپ آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُمْ فِيهِمْ أَبَدًا، ان کے اندر کبھی بھی نہیں کھڑا ہونا، نہ ان کو نماز پڑھانی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بھی چال یہی تھی کہ ہم بڑے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے کھڑا کر کے نماز
پڑھ لیں گے اور پھر ہم چھوٹوں پہ یعنی معاذ اللہ صحابہ کرام پہ تنقید کریں گے اور انہیں اختلافات ڈالیں گے. اور آج بھی ہمارے علماء سمجھتے کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے انہوں نے، ہم نے تو نہیں ان کے پیچھے پڑھی. یہ ان کی چال ہے، اس چال سے بچنا چاہیے میرے دوستو. کوئی وحدت کی بات نہیں ہے، وحدت مسلمانوں کے درمیان ہو سکتی ہے. ایک آدمی قرآن کی تحریف کا قائل ہے، ایک ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، ایک جناب صحابہ کرام پہ تنقید کر رہا ہے، امہات المومنین پہ الزام تراشیاں کر رہا ہے اور پورے کے پورے قرآن اور پورے کے پورے دین کے اندر اختلاف کر رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وحدت کی بات کر رہے ہیں. اس چیز کو سمجھنا چاہیے علماء کو اور احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں اللہ